پوچھتا مفتی اسلام سے کہ بارات مجھے کتنے بندوں کی لے کے جانی ہے، اسلام میں شریعت میں کہیں بارات کا کوئی تصور ہے تو نہیں پوچھتا، کہتا ہے جناب عموم میں ہے، جب خوشی کا موقع ملے اس میں مفتی صاحب سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوشی کرو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تمام مکاتب فکر والے کہتے ہیں خوشی کرو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بھائی جب سب کے لیے رکاوٹ نہیں ہے تو پھر مصطفیٰ کے لیے رکاوٹ کیوں بن جاتی ہے؟ سمجھے نہیں ہے میں نے کیا کہا ہے؟ اے سوچو مصطفیٰ والوں، مسلمانوں سوچو، جب سب کے لیے دماغ کھلا ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے، عموم میں آ گیا، حکم شریعت نے کر دیا، جائز طریقہ جتنا بھی ہے اس میں جتنا بھی خوشی کا اظہار کر سکتے ہو کرو، تو جب سب کے لیے خوشی کا اظہار کرنے کی خاطر تمہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑی تو کیا یہ پھر مصطفیٰ کا یہی حق تھا کہ باقی کسی کے لیے دلیل نہ مانگو؟ مصطفیٰ کی باری دلیلیں تلاش کرتے رہو، مصطفیٰ کا حق تو یہ تھا کہ سب سے بڑھ کے مدینے والے سے اظہار محبت کیا۔ اب صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے صحابہ کس طرح حضور سے محبت کرتے تھے، کس طرح سرکار پہ واری واری جاتے تھے۔ سبحان اللہ، صحابہ کی عزت اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، یاد رکھنا، صحابہ کا مقام سجدے سجود کی وجہ سے نہیں ہے، صحابہ کو جو امت میں بلند مقام دیا گیا اس کی بنیاد سجدے سجود قعدہ قعود نہیں ہے، وہ دیدار مصطفیٰ ہے، دیدار مصطفیٰ ہے، قربت مصطفیٰ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں سر کی آنکھوں سے مجلس نور کی برکتیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا یا نابینا تھے تو مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھے، کلمہ پڑھا، کلمے والے کی مجلس میں آئے، کلمے والے کا دیدار کیا اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ ان کا درجہ کتنا بلند ہے، کہا سارے دنیا کے اوقات، ساری دنیا کے غوث، ساری دنیا کے فقیر، ساری دنیا کے محدث، سارے دنیا کے مفسر، ساری کائنات کے مومن جمع کرو، ایک صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یار وہ صحابی کی گرد راہ کو کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کہا انہوں نے باقی سب کچھ حاصل کیا، مصطفیٰ کی مجلس نہ پا سکے، مصطفیٰ کا دیدار نہ پا سکے، اس نے دیدار پا لیا، وہ صحابی بن گیا۔ اس کا معنی یہ نکلا جہاں مصطفیٰ کا دیدار پہنچاتا ہے وہاں کوئی عمل بندے کو نہیں پہنچا سکتا۔ دیدار مصطفیٰ بندے کو بلند کرتا ہے، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے عزت ہے۔ حضرت فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہے۔ یہاں سندھ میں حیدرآباد کے علاقے میں کسی بدباطل نے حضرت عمر کے بارے میں بہت ہلکے اور گستاخانہ جملے بولے، امت کے اندر اضطراب ہے اور ایسے خناسوں کو لگام ڈالی جائے جو ہمارے پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں۔ حضرت عمر کے لیے تجھے میں کیا بتاؤں، جناب عمر تو مراد مصطفیٰ، جناب عمر تو مراد مصطفیٰ ہیں۔ یار سب کہتے ہیں مصطفیٰ ملے، مصطفیٰ کہتے ہیں اسلام کے لیے مجھے عمر ملے۔ ہر کے بندہ کہتا ہے مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ اسلام کی شوکت کے لیے مجھے عمر چاہیے۔ مصطفیٰ نے جناب عمر کو اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ سید جو سچے سچے سید ہے نا، وہ حضرت صدیق اکبر سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ حضرت عمر سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ حضرت عثمان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں سچے سچے سید ہیں حسنی حسینی، ہمارے مولا علی کے سچے پتر ہیں تو حضرت نصیر ملت نے
حضرت فاروق اعظم کے لیے جو ایک شعر کہا پوری منقبت ہے اور خاص منقبت ہے. اس میں ایک شعر ہے حضرت نصیر ملت کا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب عمر کا کیا مقام ہے. مقام نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, مقام غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, مقام حضور کی مجلس سے نور کی برکتیں حاصل کرنے کی وجہ سے ہے. اور مقام کیا پایا؟ سید ہو کے کہتے ہیں جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے, جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے, وہ نام عمر, نام عمر, نام عمر. اللہ یا رسول اللہ حق چاہیے یا علی. حضور کی نسبت غلامی, حضور کی غلامی کی نسبت بندے کو بلند کرتی ہے. اچھا بھائی, یہ قادیانی مردود کیوں ہوئے؟ مرزائی یہ کیوں مردود ہوئے؟ ظاہر ہے جب اچھے بلا کلمہ پڑھتے تھے تو عزت والے تھے. غلام احمد قادیانی کا باپ اچھا بلا مسلمان, اس سے پیچھے اور مسلمان اس سے پیچھے اتنا خاندان ہے, پیچھے مسلمانوں کا خاندان چلا آ رہا ہے. لیکن جب تک رسول اللہ سے جڑے رہے عزت پاتے رہے, اور جس دن سے رسول اللہ سے کٹ گئے ذلیل و رسوا ہو گئے, مردود ہو گئے, بدبخت ہو گئے. معنی یہ نکلتا ہے عزت اس کو ملتی ہے جو مدینے والے کے دامن سے وابستہ رہتا ہے. حضرت فاروق اعظم کو وصال کیے صدیاں گزر گئی, حضرت صدیق اکبر کو وصال کیے صدیاں گزر گئی, حضرت عثمان غنی کو دنیا چھوڑے صدیاں گزر گئی, مگر آج بھی ہر مومن کے لب پہ بھی ان کا نام ہے, دل میں بھی ان کا نام ہے. اور جب ان کا نام آتا ہے احترام سے مومن کی گردن جھک جاتی ہے. یہ احترام کس سبب سے ملا؟ مصطفیٰ سے وفا کرنے سے سبب سے. تو جو مصطفیٰ سے وفا کرے گا اس کو ہمیشہ عزت ملنی ہے. اور میلاد مصطفیٰ قربت مصطفیٰ کا ذریعہ, میلاد مصطفیٰ قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے, درود و سلام قربت مصطفیٰ کا ذریعہ ہے. جو خوش نصیب مصطفیٰ پہ درود و سلام کا عادی بن جاتا ہے آہستہ آہستہ اسے مجلس حضور میں بٹھایا جاتا ہے. میں نے کچھ کہا ہے 12 ربیع الاول ہے, جمعہ کا دن ہے, کچھ کہو, بولو. آہستہ آہستہ اس کے رستے آسان ہوتے ہیں. جو میرا درود شریف کا عادی بن جاتا ہے اس کے جسم میں خوشبو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. سرکار چونکہ خود طیب و طاہر ہیں, حضور خوشبوؤں والے نبی ہیں, تو درود شریف بندے کو خوشبودار کرتا ہے. اور جب بندہ اچھی طرح خوشبودار ہو جاتا ہے پھر اس کے رستے سے ساری رکاوٹیں ہٹا کے اسے مجلس حضور میں بٹھایا جاتا ہے. اچھا, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی بولے, افاضات الیومیہ ہے ان کی کتاب کا نام ہے. وہ روزانہ جو بات کرتے تھے اس کو پھر جمع کیا گیا. اس کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر وہ کہتے ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی صاحب حضوری ہیں. پوچھا گیا جناب صاحب حضوری کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جسے روزانہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری نصیب. اس کا مطلب ہے حاضری لگتی ہے. تو کہتا ہے مر کے مٹی میں چلے گئے, حاضریاں پھر کون لگاتا ہے؟ تیرا جو خیال ہے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ استغفر اللہ, تو پھر ملا جی وہاں حاضریاں کون لگاتا ہے؟ پھر ماننا پڑے گا امام محمد رضا کی بات کو کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے. اب جنہوں نے یہ نظارہ کیا اعلیٰ حضرت امام عاشقہ مولانا شاہ احمد رضا خان محدث و فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ مدینہ طیبہ میں گئے, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تمنا کی یا رسول اللہ بریلی سے آیا ہوں, خواہش ہے اپنے دیدار سے نوازیے.
میں نے گنبد خضرا دیکھ لیا، جالیاں دیکھ لی، مینار دیکھ لیا، مسجد نبوی ساری دیکھ لی ہے، لیکن آقا میں مسجد دیکھنے تو نہیں آیا، میں تو آپ کا دیدار کرنے آیا۔ جو میلادیں ہیں نا، میلادی ہیں نا، میلاد کرنے والے ہیں، جنہوں نے صلاۃ والسلام لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ، آپ بولیں ذرا پیار سے بولیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں لاکھوں اونچی آواز میں آئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب جس غلام نے لاکھوں سلام ایک مصرے میں کہا، اب یہ کلام، یہ سلام پاک و ہند میں پڑھا جا رہا ہے، بنگلہ دیش میں پڑھا جا رہا ہے، ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے، جہاں جہاں اردو بولنے والے ہیں وہاں وہاں یہ سلام پڑھا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنی زبانوں پر یہ ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک سلام کرو تو 10 مرتبہ سلام کا جواب سلام میں آتا ہے۔ جس احمد رضا نے ایک مرتبہ ایک مصرے میں لاکھوں سلام عرض کیے ہیں، پتہ نہیں احمد رضا پر کتنی سلامتی کا یہ میلادی ہیں، یہ میلادی ہیں، یہ میلاد والے ہیں، اور میلاد والوں کو دیدار کرایا جاتا ہے۔ اے مدینہ پاک میں عرض کی، یا رسول اللہ آج میں آیا ہوں، تمنا لے کے آیا ہوں، اپنا دیدار کرائیے، دیدار کرائیے۔ اب جب تھوڑا وقت گزر چکا تو ہجر میں رکھا جاتا ہے عاشقوں کو، یاد رکھنا ہجر میں بھی رکھا جاتا ہے، یعنی ہجر کا جو لذت ہے نا وہ وصل میں عاشق نہیں تلاش کرتے، کہتے ہجر میں رہو، محبوب کی یاد میں تڑپتے رہو، کبھی تو پردہ اٹھے گا، اور جب تک پردہ اٹھتا نہیں ہے ہجر کی جو لذت ہے وہ جناب بلال کی کلاس کے لوگ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ساری کلاس والوں کا معاملہ نہیں ہے، جناب بلال کی کلاس کے جو لوگ ہیں، حضرت بلال جن کے مقتدا ہیں، حضرت بلال جن کے پیشوا ہیں، وہ جانتے ہیں ہجر مصطفیٰ کا کیا لذت ہوتی ہے، اور جب ہجر مصطفیٰ میں بندہ تڑپے پھر نتیجے کے طور پہ محبوب اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیتے ہیں اور پھر مسکرا کے فرماتے ہیں، بڑا عرصہ گزر گیا ہے مجھے ملنے نہیں آئے۔ اوہ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ، اور پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اب حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں ان سے اس لیے پیار ہے کہ انہیں مصطفیٰ سے پیار ہے، انہیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ جب ہندوستان میں کچھ مولوی لکھ رہے تھے کہ نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، نبی کی اتنی تعظیم کرو جتنے بڑے بھائی کی جاتی ہے، وہ بھی تو مولوی تھے، وہ بھی تو قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی تو حدیث سامنے رکھتے تھے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے مصطفیٰ کا پیار نکال رہے تھے۔ اس وقت بریلی سے احمد رضا نے کہا، اے ماں باپ سے بڑھ کے پیار کرو گے تو مومن کہلاؤ گے، اولاد سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرو گے تو مومن کہلاؤ گے۔ ہمیں احمد رضا سے اس لیے پیار ہے کہ احمد رضا کو مصطفیٰ سے پیار ہے۔ اچھا یہی احمد رضا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر کوئی میرا دل چیرے، میرا سینہ چیرے، میرا پھر سینہ چیر کے دل نکالے، دل کے 2 ٹکڑے کرے، ایک ٹکڑے پہ اللہ لکھا ہوگا، دوسرے ٹکڑے پہ محمد لکھا ہوگا۔ اس احمد رضا نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھ کے امت پہ احسان کر دیا۔ پھر جب تڑپے کہا، یا رسول اللہ مدینہ پاک میں آیا ہوں، ہند میں آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہوں، احمد رضا نے اپنی عزت ساری آپ کی عزت پہ قربان کر دی ہے، پیارے آقا بس ایک جھلک دیکھنے کی خواہش ہے۔ اب جب وہ تڑپے تو پھر آقا نے اپنے مبارک چہرے اقدس سے پردہ اٹھایا۔ اب جب دیدار عام ہوا، آنکھوں نے دیکھ لیا، تو پھر سنیوں کا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے آپ زندہ ہیں، میرے چشم
میری آنکھوں میں اتنی تاب نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ سکوں، باقی مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں۔ اچھا یہ جو نعرہ لگتا ہے نا تاجدار ختم نبوت، بولو بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، میں نے سب کی آواز ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھیں ذرا، بڑا خاص نعرہ ہے، یہ نعرہ لگایا کریں، اس نعرے کی بڑی تاثیر ہے، اس نعرے کے اندر بہت کچھ ہے، اس نعرے میں بڑی روحانیت ہے، ایمان سلامتی ہے، ایمان ملتا ہے، عرفان ملتا ہے، اور جب بندہ اس نعرے پہ اچھی طرح سے استقامت اختیار کر لے تو پھر وقت آتا ہے جب زندہ باد کے نعرے لگائے اللہ اسے بھی دونوں جہانوں کی زندگی کا پروانہ عطا فرمائے۔ اچھا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت۔ تاجدار ختم نبوت کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات۔ سبحان اللہ۔ ختم نبوت حضور کی سر اقدس پر تاج ہے اور تاجدار خود حضور ہے۔ اب سمجھ آئیے اس کی گہرائی بھی سمجھ آئیے، تاجدار خود کون ہے؟ حضور علیہ السلام ہے، ختم نبوت کا تاج ہے، تاج ختم نبوت۔ اب تاج رکھا ہوا ہے، جب تک پہنا نہیں وہ تاج ختم نبوت ہے، مگر جب سر پہ رکھ دیا گیا اب جس کے سر پہ رکھا گیا اسے تاجدار کہتے ہیں۔ تو ختم نبوت کا تاجدار رسول اللہ کی ذات ہے۔ عاشقوں نے نعرہ دیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، جو احمد رضا نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، وہی آج عاشق کہتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہمیں کسی گانے کی ضرورت نہیں ہے، آمینہ کا لال آج بھی ہماری دستگیری کے لیے موجود ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، بس آج جشن کا دن ہے تو ذرا تھوڑا سر میں لگا لیتے ہیں، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے۔ پیار سے ذرا سب کی آواز ہے، بعد پھر جمعہ پڑھتے ہیں، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کی آواز ہے، آقا جنت حرام ہوگی جب تک مصطفیٰ کی امت داخل نہ ہو جائے۔ جنت کا افتتاح بھی مصطفیٰ فرمائیں گے، جنت کا دروازہ حضور خود کھولیں گے، جنت کا دروازہ، جنت کا افتتاح مصطفیٰ نے کرنا ہے۔ مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں، میلاد منانے والوں، نعتیں سنانے والوں، کیسا حسین منظر ہوگا جب سب دیکھ رہے ہوں گے اور تاجدار ختم نبوت جنت کا افتتاح فرما رہے، سارے نعرے لگائیں گے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ کیا ہمارے آقا کی شان ہے، سرکار پہ باری باری جائیں قربان ہو۔ جو جتنا زیادہ حضور سے محبت کرتا ہے اتنا ایمان میں کامل ہوتا ہے۔
حضرت قاضی اعجاز رحمۃ اللہ لکھا ہے سب ایمان والوں کا ایمان بھی ایک جیسا نہیں ہے، سب کافروں کا کفر بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ جتنا زیادہ حضور سے کوئی دشمنی کرتا ہے اتنا ہی کفر میں شدید ہوتا ہے، اور جو جتنا زیادہ حضور سے محبت کرتا ہے اتنا ایمان میں کامل ہوتا ہے۔ لہذا بڑو ایمان میں کامل ہو، بلندی پہ جاؤ، مصطفیٰ پہ قربان ہو، بچوں سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرو، والدین سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرو، چونکہ والدین سے پیار کرنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہے، اولاد سے محبت کرنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے۔ وہ ساری محبتیں مصطفیٰ کی محبت کے تابع ہیں، ان سب سے محبت کی جائے گی، مگر سب سے بڑھ کے مدینے کے تاجدار مصطفیٰ سے محبت۔ بس یہی ایمان ہے اور یہی ایمان کی جان ہے۔ یہ جہاں بھی اچھا، اگلا جہاں بھی اچھا۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے دن کی تمام برکتیں اللہ ہم سب کو، پورے پاکستان کو، سارے جہان کو، سارے عالم اسلام کو عطا کرے۔ وآخر دعوانا